ناظرین، آج کی کہانی ہے عورت اس معاشرے میں، ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں کی کہانی، اس کی زبانی۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کریں، چاہے ان میں خامیاں ہوں۔ میری عمر 32 سال ہے، میرے شوہر اور میں نے 6 سال تک ڈیٹ کی، ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی، ہماری شادی ہوئی اور ہمارا ایک بیٹا ہوا، اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے، میں اپنا سامان باندھ کر اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی چلاتی۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے۔ میں کبھی طلاق نہیں چاہتی تھی، مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا اور میں کبھی بھی اس کی نظروں میں ایک کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی، میرے خاندان نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا، اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا اور اس نے کھلے دل سے معافی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے۔ 3 ماہ بعد ایک چھوٹے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا سامان باندھ لیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے کال آئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ وہاں نہ جاؤ کیونکہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میرے بہنیں مانتی تھی کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھتے رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ وہ 1 ہفتہ اسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے غرور کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی کیونکہ میں جہنم میں جی رہی تھی۔ جب وہ عدالت گئے، میں چاہتی تھی کہ وہ قیمت چکائے، اس لیے میں نے عدالت سے کہا کہ اس کی جائیداد تقسیم کی جائے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا حاصل کیا ہے وہ مجھے دے دیا جائے، اسے صرف طلاق چاہیے۔ میری جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئی۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے جبکہ میں یہاں برباد ہو گئی۔ میرے خاندان والے میرے بارے میں چغلی کرتے ہیں۔ میں اپنی بقا کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو میرے سابق شوہر دیتا ہے اس پر انحصار کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی برباد کی۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ دھوکہ نہ کھائیں، اپنے خاندان کی مداخلت کو اپنی شادی میں نہ آنے دیں۔ میرے عزیز قاری، یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ براہ کرم خواتین اپنی شادی میں احتیاط سے کام لیں۔ سوچا کہ اپنی کہانی شیئر کروں تاکہ آپ کی شادی بچ سکے۔ غرور اور انا میں کوئی فائدہ نہیں، کبھی کبھی یہ مرد کا قصور نہیں ہوتا، یہ آپ کا غرور ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اس لیے اپنی شادی میں ہوشیار اور چکنا رہے۔ اللہ ہمیں برائے سے، برے لوگوں سے، ان سے جو دعائیں کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، محفوظ رکھے۔ آمین۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے۔ عورتیں اس معاشرے میں، میری پیاری بہنوں، اپنے شادی شدہ زندگی میں کسی دوسرے کے عمل رکھو، وہ کبھی بھی آنے مت دینا۔ اگر یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر
اور سبسکرائب ضرور کیجیے.